السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے بات کی تھی۔ اب اس کے بعد ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ دوسرا عمل ہے جو اس مقام پر سامنے آتا ہے۔ جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ تقویٰ کے حوالے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات صفات بتائی ہیں، تو اس میں عملی دو باتیں ہیں، نماز قائم کرنا اور خرچ کرنا۔ باقی تین باتیں جو ہیں ان میں سے ایک گزر گئی، ایمان بالغیب کی بات، اور دو آگے آ رہی ہیں، کتاب پر ایمان اور آخرت کا یقین۔ تو یہ گویا عمل کے حوالے سے دوسری بات، اور اس مقام پر آخری بات اس میں جو پانچ چیزیں ہیں ان میں سے آ رہی ہیں۔ اس میں جس طرح بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو گویا کہیے کہ اس کے تین حصے ہو جاتے ہیں، رزق، انفاق اور من ما، جس سے مما بنا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات کہ رزق کی بات پہلے سامنے آ جائے کہ رزق اصل میں کیا ہے۔ عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں وہ تو رزق آدمی کھانے پینے کی چیزوں کو رزق سمجھتا ہے، یعنی جو غذا ہے، تو کہتے ہیں لوگ رزق کو ضائع نہ کریں، رزق کا احترام کریں، اور اس کے پیچھے یہ بات موجود ہوتی ہے کہ رزق کی اگر ناشکری کی جائے، یعنی اس کی توہین کی جائے، اسے ضائع کیا جائے، تو یہ رزق کی تنگی کا باعث بن جائے گا۔ تو آدمی ڈرتا ہے اس سے، روٹی کم نہیں ہونی چاہیے، پیسے کم نہیں ہونے چاہیے، سب سے زیادہ آدمی کو اسی چیز سے ڈر لگتا ہے، تو وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ رزق کا تعلق جہاں پر ہے، اس میں رزق کے اگر لغوی معنی دیکھیں گے تو اس میں بات آتی ہے کہ وہ عطیہ جو جاری ہو، وہ عطیہ جو جاری ہو، خواہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو۔ اسی رزق کو بمانی نصیبہ، یعنی جو نصیب میں ہے، نصیب جسے کہتے ہیں، کہ میرے نصیب میں کیا ہے، آپ کے نصیب میں کیا ہے، کتنا ہے، یہ سب میرے نصیب میں ہے۔ تو نصیب کا مطلب بھی صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو چیزیں ملی ہیں، بلکہ میرے نصیب میں کتنا علم ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے کہا گیا رزقت علما، رزقت علما، مجھے علم عطا ہوا۔ تو یہاں رزق جو ہے یہ عطا کرنے کے معنی میں، تو اس طرح سے یہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ رزقت علما، یعنی جو علم عطا ہوا اسے بھی رزق کہا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں متعدد ہمارے سامنے آئیں گی کہ صرف اسے رزق نہیں کہا جاتا ہے جو انسان کھانے پینے کے غذا کو، بلکہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ جیسے کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق۔ تو آسمان میں رزق سے تو ایک تو وہی بات دی کہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں، تو آسمان نصیبے کی بات ہے۔ دوسری بات کیا، بارش آسمان سے برستی ہے اور بڑا ذریعہ ہے وہ، تو اسے بھی اس طرح سے رزق کہہ دیا گیا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ رزق کا مطلب ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اب اسی میں یہ جو مما ہے، بات بھی یہ نا، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے،
تو جو یعنی اللہ نے دیا ہے، تو بات یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے وہ اللہ ہی سے ملا ہے، یعنی سب چیزیں جو انسان کو حاصل ہیں، یعنی وقت سے لے کر عمر کی بات ہے، وقت نام، عمر کا نام وقت ہے، کتنا وقت ہمیں ملا، اس میں جوانی ہے، اس کے اندر صحت ہے، اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، یعنی سب چیزیں ہمارے پاس جو ہیں، عقل و فہم کی صلاحیتیں ہیں، وسائل ہیں، علم ہے، مال ہے، کاروبار ہے، گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، اعلی اولاد جو ہے، یعنی یہ سب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں، اثر و رسوخ ہے، اختیار و اقتدار ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو جو کچھ ملتا ہے، جو اس کے کہتے ہیں نا میرے نصیب میں لکھا ہے، تو نصیب لکھا اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے بات طے کر دی ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اسے اگر مختصر کر کے عنوان سے بات کریں تو ایک تو وقت ہو گیا، یعنی زندگی، صلاحیتیں، وسائل، یعنی انہی پر بات پوری ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں۔ تو اب ان سب کا استعمال چاہیے، یہ خرچ کرنے کی جو بات ہے، تو اس میں جب یہ بات سمجھ میں آ جائے، اللہ نے یہ نہیں کہا بھائی تم اپنے مال میں سے، اپنا اس میں سے یہ دو، بلکہ پہلے مرحلے میں ہی یہ بات بتا دی ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مما، یہ جو بات ہو رہی ہے تو یہ من ما ہے اصل میں، جسے مما کیا، تو یہ اس میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو اب یہ سب پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے، انسان جیسے دنیا میں آتا ہے سب کو معلوم ہے، جو کچھ ملتا ہے، جو وسائل ہیں وہ بھی اس کے سامنے، آدمی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آدمی کماتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، بعض چیزیں بناتا ہے، اس کے خیال میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ہم نے کیا ہے یہ، لیکن یہی چیز ہے جو اسے سمجھانی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، توفیق سے اور اس کے حکم سے ہوا ہے، ورنہ انسان کوششیں کرتا رہتا ہے، بے نتیجہ ہو جاتی ہیں، یعنی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیں، یہ تجربات ہیں انسان کے کہ انسان کے لیے وہ سب کچھ نہیں ہے، یہ جو بات ہے نا کہ لیس للانسان الا ما سعی، اس کا درست اطلاق آخرت پہ ہوتا ہے، وہاں کے لیے جو کچھ کریں گے سب ملے گا، وہاں کے لیے جو کچھ کریں گے سب ملے گا، لیکن دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے ہیں کہ اس کے مطابق ہی انسان کا معاملہ ہوگا۔ جتنا کہتا ہے میں نے لاکھ کوشش کی مگر نتیجہ نہیں نکلا، لاکھ کوشش کی نتیجہ نہیں نکلا، تو کیوں نہیں نکلا؟ آپ کے لیے نہیں تھا، میرے لیے نہیں تھا، کوئی بات تھی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی، آزمائش ہے نا دنیا، تو اسی لیے دنیا میں جو کچھ ملتا ہے یہ بطور آزمائش کے ملتا ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے نا کہ جب ہم انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اما اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، آزمائش کے لیے ہم اسے دیتے ہیں، سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار کر دیا، بہت ملا، اور جب اسے لے لیتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے توہین کر دی، یا نہیں مجھے تو بالکل رسوا کر دیا۔ تو یہ جو کیفیت ہے انسان کی، یہ اس کا سوچ کا معاملہ ہے، ورنہ بات یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے، تو کوشش کرنا اس کا کام ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا کہ ٹھیک ہے تو اللہ کے فیصلے میرے لیے درست ہی ہیں، یعنی انسان کے مطابق ہی ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دی ہے، یعنی بڑی واضح بات جو کی جائے، اولاد نہیں دی ہے، آدمی ایک کے بعد دوسری شادی کرتا ہے، تیسری نہیں ہے، تو اولاد اس کے حصے میں، نصیب میں نہیں ہے، ایسے لوگ ملیں گے؟ تو اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب اللہ کا فیصلہ کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو آئے گا ہمارے سامنے۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف میں پہنچیں گے، پتہ چلا کہ اس کو قتل کر دیا، بچے کو کہا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہوا ہے، یہ انسان سمجھتا نہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ جب آدمی مان لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں اب تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بھائی جب ہے اللہ کی طرف سے تو امانت ہے، یہی بات ہے میں جو سمجھنی ہے، سمجھائی گئی ہے۔ مسلمان یہ مانتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بطور امانت ہے، اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق تصرف کرنا ہے، تو یہ جو بنیاد ہے یہ خرچ کرنے کی یہی ہے۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حقیقی نیکی کو. بر کا مطلب ہوتا ہے وفاداری، حق ادا کرنا، یعنی حقیقی نیکی اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں. تو یہ بات کہ اس وقت جب تک وہ چیزیں، اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کسی کو کیا عزیز ہے کسی کو کیا عزیز ہے، تو اللہ نے کہا تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پسند ہیں، جو تمہیں محبوب ہیں، ان کے بارے میں بات کی ہے. تو اس لیے ہر چیز کو انسان جو ہے جو بھی اسے عزیز ہے وہ اللہ کے راستے میں صرف کرنے کے لیے تیار رہے. اور جب جیسی ضرورت ہو، کبھی مال کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی جان کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پیسے سب دیں اور وقت کوئی نہ دے تو کام چلے گا؟ کام بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے. صلاحیت لوگ نہ دیں اپنی، بھائی صلاحیتیں تو ہماری سب کسی اور کے لیے ہیں، تو صلاحیتیں بھی تو ادھر لگانی ہے. یہ سب اللہ کا دیا، اور پھر یہ سب میں برکت اللہ تعالیٰ دے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ اس کے بدلے میں یہ ملے گا، تو سب میں ملے گا. تو اس میں یہ کہا. اور پھر انفاق کی جو بات آ گئی، ینفقون کا جو لفظ آیا ہے کہ اس میں خرچ کرو، تو انفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نون فے قاف سے ہے. یہ پہلے تو نفق الشیء، نفق الشیء کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ختم ہو گئی یا چلی گئی. کوئی چیز ختم ہو گئی، یعنی ختم ہونے کی بہت سارے ذریعے ہو سکتے ہیں، طریقے. کھا لیا ختم ہو گئی، دے دیا ختم ہو گئی، ضائع کو چھین کے لے گیا ختم ہو گئی. یعنی ختم کا معاملہ جو ہے، اب اس میں یہ ہے کہ کس طریقے سے ختم ہو، یہ والا معاملہ تو فی سب اس کی بات اس طرح ہے. تو بہرحال اس کا مطلب تو اسی طرح سے ہوگا کہ چلے جانے کی مختلف صورتیں. تو ویسے الانفاق کا مطلب عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ مال کا صرف کرنا. اسی طرح سے مال کے بغیر بھی علم کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ علم کے معاملے میں اس کا پھیلانا، اس کا خرچ کرنا. یعنی علم کہتے ہیں نا، یہ آپ نے جملہ سنا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تو خرچ کرنے کی چیز ہے کہ یہ، لیکن خرچ کرنا یعنی اسے آگے بڑھانا، منتقل کرنا، دینا. علم دیتا آدمی، لیکن یہ دینے والی چیز ایسی اس میں پلے سے جاتا نہیں رہتا ہے، بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی خصوصیت ہے. لیکن بہرحال دینے کا عمل اس کے اندر بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. تو یہ خرچ کرنا، دینا. فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اللہ اس کے بدلے میں پھر تمہیں دیتا ہے، اس کے بعد دیتا ہے. بھئی آخر انسان اتنا خرچ کرتا پھر آ جاتا ہے، پھر خرچ کرتا ہے پھر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ برابر دے رہا ہے. یعنی یہ تو کہا کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ دے کے بس ختم، خرچ کر دیا تو اب کبھی نہیں آئے گا. جس نے آج دیا ہے وہی کل بھی دے گا. آدمی سوچتا ہے کل کیا ہوگا. یہ جو انسان کی سوچ ہے، تو بتایا کہ جس نے آج دیا ہے کل بھی وہی دے گا. آج کہاں سے آیا ہے؟ تو جب یہ بات پہلے آدمی کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، تو پھر آگے بھی یہ بات ہوگی کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آئے گا، اللہ پر ہی اعتماد ہوگا. جب اللہ نے آج دیا ہے تو کل بھی دے گا. تو یہ جو اعتماد ہے، ایمان کا معاملہ ہے، تو یہاں پر اس کو اس طرح سے کہا. اور پھر جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس لفظ کی اپنی خصوصیت بھی ہے کہ یہ نون فے قاف کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے اسی سے بنتا ہے نفق، جس کے دو سرے ہیں، دو منہ ہیں، یعنی سرنگ جسے کہتے ہیں. نفق یعنی وہ سرنگ وہی ہے جس کے دو سرے ہیں، دو منہ ہیں، ایک سے گئے دوسرے سے نکل گئے. تو یہ لفظ خود بھی اپنی تشریح آگے کرتا ہے. اسی طرح سے یہ کہا ہے کہ وما، اس میں اللہ رب العالمین نے اس سے انفاق کے اعتبار سے منافق کا لفظ استعمال کیا ہے. منافق، نفق اسی سے ہے. اور منافق کا کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ کہ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اسلام میں، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اسلام میں زبان سے کہہ کے اور پھر اس کے بعد اپنے پھر اسی اختلاف اپنے یعنی جھوٹ کی بنیاد پر باہر نکل جاتا ہے، عمل کی بنیاد پر باہر نکل جاتا ہے. تو اسی یعنی اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، ادھر آتا ہے تو کچھ کہتا ہے، ادھر جاتا ہے تو کچھ کہتا ہے. اسی کو بھی منافق، نفاق کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں کہا کہ جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی دو منہ کا معاملہ جو ہے اس طرح ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس میں اس کو بنایا گیا کہ انسان کی جیب کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. ہوتے نہیں ہے اس طرح، لیکن ہونے چاہیے.
جیب نہ کہیے، تجوری کہیے، جو بھی کہ آئے اور جائے، یہ نہیں کہ بس آ رہا ہے، آنے کا راستہ جانے کا راستہ نہیں ہے. تو اسی کو کہا نیفق السرابل، سراویل یعنی پیجامے کے جو دو ایک طرف سے ڈال کے دوسری طرف سے نکل جائے، دو سرے. یہ انفاق کے لفظ ہی میں یہ بات بتا دی گئی کہ انسان لے گا اور آگے بڑھائے گا، یہ جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے. ویسے تو اسلام کا نظام معاشیات اپنی جگہ ایک بہت زبردست سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے. تو اس میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ مال کے بارے میں انسان کا تصور کیا ہے، مال کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ جب آئیں گی آگے تو سامنے آ جائیں گی کہ یہ چیزیں درست ہوں گی تو سب ٹھیک ہوگا، اور یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی تو کتنے ضابطے بنا لیجئے معاملہ چلے گا نہیں. تو یہ پہلے مرحلے میں کہہ دیا کہ اس راستے میں مال خرچ کرنے، یعنی آدمی جو ہے یہ اس کے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس پر بڑے اللہ تعالیٰ نے وعدے بھی کیے ہیں خرچ کے. یعنی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آخری حصے میں پورے 2 رکوع اسی پر رکھے ہیں کہ انفاق کا طریقہ، انفاق کے آداب اور انفاق کا نتیجہ، یہ سب تیسرے پارے میں تیسرا چوتھا رکوع اسی پر ہمیں ملتا ہے. اور 5ویں پھر وہ قرض کی بات کی ہے اور اس کے اندر آ جاتی ہے بات. تو یہ سب اسی لیے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں. اس کے بعد جو بات ہمارے سامنے آتی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو پہلی بات تو یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہاں تک عمل کی بات ہو گئی پوری. اب ایمان کی پھر شروع ہو گئی کہ یہ ایمان لاتے ہیں یہ لوگ جو ہیں جو اس کتاب سے ہدایت پائیں گے. ان کا معاملہ کیا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن نازل کیا گیا ہے. یعنی بات تو سیدھی سی ہے. تو ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں یہ کہا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. تو اب یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے، یا تو قرآن کا نام لے کے بس کہہ دیں بات ختم ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ خود سورہ نساء میں یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، اور اللہ نے آپ پر نازل کتاب اور حکمت بھی نازل کی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا، وہ علم دیا تمہیں نہیں معلوم تھا، تم نہیں جانتے تھے. تو اب یہ وہ تو قرآن بھی ہے کہ جو نہیں جانتا ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن جو کتاب کے ساتھ حکمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا علیک الکتاب والحکمہ، تو اس پر بھی ایمان رکھنا بالکل واضح بات ہے نا. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہاں جسے ہم کہیں کہ اس میں شاید کوئی فرق آ جائے، قرآن کی بات ہی ہے، کوئی اور چیز شامل نہیں ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے نازل کی ہے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت. تو کتاب تو قرآن مجید ہے، حکمت کیا ہے؟ جب حکمت کی بات آئے گی تو اور تفصیل میں چلے جائیں گے، لیکن حکمت بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ وہ دانش اور فراست ہے جو آپ دین کے فروغ کے یا دین کے سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئی. یہ بھی اب اگر کوئی کہتے ہیں صرف قرآن مجید کی بات سوچے اتنے کافی ہے تو بات نہیں چلے گی. قرآن مجید پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کے، ممکن نہیں ہے. 2 بڑی چیزیں ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ. اس صلاۃ کیسے ادا کرتے ہیں؟ صلاۃ پہ بات کی تھی نا ہم نے کہ صلاۃ کے لغوی معنی میں چلے جائیں گے تو کہیں اور چلے جائیں گے. صلاۃ بنیادی طور پر وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، تواتر کے ساتھ ہم تک منتقل ہوا، پوری مکمل شکل. قرآن مجید میں تو یہ نہیں بتائی ہے، نہ اس کے طریقے بتائے، نہ کوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا نقشہ دیا ہے رکوع ایسے کرنا، سجدہ ایسے کرنا، یعنی سب چیزیں تو نہیں بتائی ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، یعنی آپ نے بتایا کر کے دکھایا ہے. لوگوں کو پتا ہے آپ کیسے رکوع کر رہے ہیں، کیسے سجدہ کر رہے ہیں، کیسے قیام کر رہے ہیں، کیسے قعود میں آپ کی بات ہے سب سامنے. ظاہر سی بات اس کے بغیر نہیں ہے آپ کے ارشادات. زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنی فرض ہے، نصاب کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو اس طرح سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یعنی یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ آپ نے خود اجتہاد نہیں کیا ہے کہ آپ نے سوچ کے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا، اچھا بھائی سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں. جہاں پر اللہ کی طرف سے بات نہیں تو مشورہ کرتے ہیں اللہ کے رسول. اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ ہے، تو ایسا تو نہیں ہے بتا دیا کہ یہ کام ایسے ہے، تو یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اسی لیے وہ احادیث جنہیں حدیث قدسی کہا جاتا ہے وہ تو بہت واضح ہے. حدیث قدسی میں یہی بات ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے. اللہ اگر صرف قرآن میں کہتا ہے تو قرآن میں تو وہ بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چیزیں جو علماء اس پر بات کرتے ہیں اس کے کہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور مفہوم یعنی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اب جیسے کہتے ہیں نا بات تو میں بیان کر رہا ہوں لیکن یہ میرے الفاظ ہیں، بات وہی وہاں کی بیان کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہوگا، یہ بات وہ مفہوم. تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی. اور جس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین، تو وہ کیا ہے، قرآن ہے. الفاظ بھی اللہ کے اس کی طرف سے ہیں، تو لیکن ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو اس طرح سے یہ بات اپنی جگہ پر رہے گی کہ احادیث کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ رکھنا اور ان پر ان کا حجت ہونا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جیسے کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، لیکن اللہ کی مدد شامل ہے اس معاملے میں بھی کہ احادیث جو ہیں وہ اصل جو جن کے اوپر دین کی بنیاد ہے، مدار ہے، وہ محفوظ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. مسلمانوں کی یعنی ان کے جسے کہا جائے کہ مکمل اجتماعیت، یعنی اکا دکا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی 1000 میں سے ایک آدمی نکل آیا تو کوئی گنتی میں نہیں آتا ہے. وہ نہیں، اجماع ہے اس پر چیزوں پر. جیسے نماز پر ہے سارے مسلمانوں کا ہے، اب کوئی ایک آدھ نکل کے آ جائے گا تو اس کی کیا حیثیت ہے. جیسے ختم نبوت پر مکمل ہے نا اجماع ہے. تو ایسی چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر بالکل واضح ہیں. تو یہ یؤمنون بما انزل الیک کی بات جو ہے اس میں پہلے مرحلے کے اندر یہ دونوں چیزیں سامنے آ گئیں. اب یہ قرآن پر ایمان رکھنا، حدیث پر ایمان رکھنا، اب یہ الگ ہے کہ ایمان رکھنے کا تقاضا کیا ہوگا. یہ تو بات کی بات ہے نا، ایمان رکھنے کا تقاضا کیا ہوگا. اس لیے اب چیزوں کو بعض سے دوسرے مقامات کے لیے چھوڑتے ہیں. تو یہ بات کہ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سامنے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی کہتا ہے میں کتاب پر ایمان، ہم سب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کتاب کو جانتے نہیں ہیں. ایمان رکھ کے اور پھر یہ نہ جاننا کہ کتاب ہے کیا. بس یہ جو قرآن مجید کی شکل میں یہ ایک کتاب کی شکل میں ایک چیز ہے قرآن مجید، اس کا نام ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تو کتابی شکل اب ہم نے دے دی ہے. یعنی اس پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ ہے ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں. اب اس میں کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا اس میں کیا ہے، تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. دیکھیے آدمی خود سوچتا ہے اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اس ایگریمنٹ کو آپ بغیر پڑھے دستخط کرتے ہیں، آپ کسی ایسی زبان میں، انگریزی میں ہے، مجھے تو آتی نہیں صحیح سے تو کیا کروں، اب یہ سائن کر دیے بس ایسے ہی. اب یہ بات رہتی ہے یار سمجھنا تو چاہیے تھا کیا، یہ پتہ نہیں کیا ہے پہ سائن کرا لیے مجھ سے، کیا ہے یہ معلوم تو کروں دیکھوں. آدمی کو کھٹکا لگا ہے نا یہ، لیکن یہاں نہیں لگا ہے. بھائی اس پر ایمان ہے نا، ہمارا اس پر ایمان ہے. اب یہ کیا ہے، یہ اسے کہتے ہیں اندھا اعتماد. صحیح ہے، اس کی بھی اپنی ایک بات ہے، یعنی بالکل ہم اس پر ایسا رکھتے ہیں مگر چاہیے نہیں ایسا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل، تدبر، فہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کے ساتھ جو استدلال ہوتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. اور جب ویسے ہی کہ بس ٹھیک ہے
تو اس میں پھر آدمی اس حد تک آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ شرح صدر کا لفظ استعمال کر, دل ٹھک گیا, سمجھ میں بات آ گئی ہے, سمجھ میں آ گئی تو سب کام ٹھیک ہو گیا ہے. تو بہرحال کتاب پر ایمان کے اندر کتاب کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھے بغیر وہ ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوتا, اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ معلوم کیا جائے. باقی اللہ کے پاس ہے معاملہ, باقی اللہ کے پاس ہے, لیکن یہ بات کہ آدمی کو جاننا چاہیے, ماننا چاہیے. اب جیسے یہ ہے ایمان مجمل ہے, ایمان مجمل ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ. اب یہ کہتے ہیں ہم کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسے وہ اپنے ناموں اور صفات کے اعتبار سے. اب کیسے ہے یہ نہیں پتا مجھے, تو جتنا بتایا اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا. اب مجھے پتا نہیں اللہ رزاق ہے, اب مجھے پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خبیر ہے, اللہ تعالیٰ علیم ہے, وہ دیکھ رہا ہے ہر وقت, اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اللہ تعالیٰ عادل ہے, پتا ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ عدل کرے گا, عدل کرے گا تو کیا ہوا, پھر مطلب یہی ہوا نا کہ جب دو آدمیوں کا معاملہ تو عدل ہوگا. جب یہ دنیا میں معاملات ہیں, اب جو ظلم کے بازار گرم ہیں اور آدمی سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ عدل بھی کرے گا, تو پھر کیا ہوگا, غلط فہمی ہو جائے گی, غلط جگہ چلا جائے گا. تو ایسے ہی قرآن پر ایمان کے اندر بھی سمجھنا. تو بہرحال یہ اگر صرف اس کی بات کہیں تو پہلے نمبر ایمان کا, ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر, اس کا سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اور پھر عمل ہی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ عمل صرف ذاتی محدود اس میں نہیں ہو, بلکہ مکمل جو یہ کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو پھر ہونا چاہیے, یعنی اجتماعی بھی اس میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے تم پر قصاص فرض کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ابھی ہم پڑھیں گے نا, اتنا نماز روزہ آ رہا ہے, وہی الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى, کہ قتل کے مقدموں میں اللہ نے تم پر قصاص فرض کیا ہے. پھر روزہ تو میں رکھ لوں گا, یہ قصاص کون کرے گا, یہ تو میں اکیلا تو نہیں کر سکتا. یہ اب اس کے لیے کیا چیز چاہیے, ریاست چاہیے, چاہیے نا اس کے لیے. بھائی نماز پڑھنی ہے, اقیم الصلاۃ, اب نماز کے لیے وضو چاہیے نا, تو کریں گے وضو. اور اقیم الصلاۃ میں مسجد چاہیے, جماعت کے ساتھ صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اقامت صلاۃ اس کا نام ہے, تو کریں گے فراہم. تو ایسے جب ان کاموں کے لیے جب یہ درکار ہے کہ جب یہ نظام جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے, اقیم الدین, اقیم الصلاۃ, اقیم الدین, نماز قائم کرو, اقیم الصلاۃ, اقیم الدین, بھول گئے, دین قائم کرو. تو اس کے لیے کیا ہو گیا, اجتماعی نظام, ریاست, حکومت, یعنی نظام تو وہیں پہ ہوتا ہے نا, نظام تو میں اور آپ اکیلے تو نہیں چلاتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس قرآن کو وہاں بھی شریعت کو, اس قرآن کو ہی وہاں پر حاکم ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام لے کر آئے تھے, اور اسلام حاکم تھا, حکومت کسی اور کی نہیں تھی, اللہ کی تھی, اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی تھی, اللہ کے حکم یہی ہے جو ہمارے پاس ہے. اب ہم نے اسے ہٹا دیا ہے, کچھ اور آ گیا ہے, اس یہی جہالت ہے. تو بہرحال یہ اس کا تقاضا ایمان کا. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے, ہم سے پہلے کا, تم سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اب ہم سے پہلے تو جو کتابیں آئی ہیں, تاریخ تو اللہ نے بتائی ہے نا ہمیں, انبیاء کی تاریخ بتائی ہے, کتب کی تاریخ بتائی ہے, اللہ نے تورات نازل کی, اللہ نے انجیل نازل کی, یہ تو ہمیں قرآن مجید میں آ رہا ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا. داؤد علیہ السلام پر زبور کی بات آتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل کی. اب جو معلوم ہے وہ بھی, جو نہیں معلوم ہے وہ بھی, یعنی قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اللہ نے پہلے, اس سے پہلے بھی رسول بھیجے اور کتابیں بھی نازل کی, تو ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں.